گر یہی حال رہا ساکی تیرے میخانوں کا، گر یہی حال رہا ساکی تیرے میخانوں کا، ڈھیڑ لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا۔ کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا۔ جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو۔ بہت سستا ہے خون اس دور میں، بہت سستا ہے خون اس دور میں مسلمانوں کا۔ جن کے ہوتے ہوئے کٹ جائیں غریبوں کے گوہر، جن کے ہوتے ہوئے کٹ جائیں غریبوں کے گوہر، مرثیہ آؤ پڑھیں، مرثیہ آؤ پڑھیں ایسے نگہ بانوں کا۔ 200 سالہ سازشی نظام تعلیم کا ایک چھوٹا سا جائزہ تو لیجئے۔ کافروں کے بچھائے جال، کل تک اللہ کریم کے خوف سے ہمارے دل کانپ جایا کرتے تھے، مگر آج نعوذ باللہ عذاب جہنم کا ذکر سن کر بھی دل ہمارا ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کل تک ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، مگر آج ہمارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے اور کھوکھلے نعرے اور دعوے ہیں۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارا ناطہ کمزور ہو چکا۔ کل تک والدین اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کا نور اور بخشش کا ذریعہ تھے، مگر آج والدین کی عظمت عظیم کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ کل تک مسلمان قول و فعل اور عمل کے تھے، مگر آج مسلمان صرف اور صرف نام کے مسلمان۔ کل تک تمام دنیاوی علوم اور معرفت کو قرب الہی کا وسیلہ سمجھتے تھے، مگر آج یہ تمام تر علوم دنیا میں عزت، شہرت اور دولت کے حصول کے لیے لیے جاتے ہیں۔ کل تک امت مسلمہ کا بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، مگر آج حصول دولت کی ایک مشین بن کر رہ گئی ہے۔ کل تک امت مسلمہ کی شرم و حیا کی پیکر بیٹی گھر کا روشن چراغ ہوا کرتی تھی، مگر آج امت مسلمہ کا یہی روشن چراغ دفتروں کی رونق بن چکا ہے۔ کل تک ہماری بہن بیٹی ہماری غیرت تھی، مگر آج ہم اپنی ہی بہن بیٹی کا ناچ گانا دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ کل تک بڑے بزرگوں سے شرم و حیا اور ادب و احترام اور عزت و توقیر کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا، مگر آج بے ادبی، گستاخی اور لاپرواہی سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ کل تک اسلامی معاشرے میں پردہ ہماری ماں، بہن اور بیوی بیٹی کا حقیقی زیور ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ جہالت کی علامت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کل تک ہمارے گھروں میں دن کا آغاز صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا تھا، مگر آج ہمارے گھر ہمہ وقت گانے باجے کی آوازوں سے گونجتے ہیں۔ کل تک اسلامی تعلیمات سے امت مسلمہ کا ہر شخص روشن بن کر اپنی روشنی بکھیرتا تھا، مگر آج یہود و نصارہ کی تہذیبی روایات سے روشن کیا جا رہا ہے۔ کل تک بچوں کے معیار محمد بن قاسم ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی تھے، مگر آج امت مسلمہ کے بچوں کو مغربی نظام تعلیم کی فریبی چھاؤں میں پڑھاتے ہوئے یہود و نصارہ کو اپنے سے اعلیٰ تصور دیا جا رہا ہے۔ کل تک ہمارے معاشرے میں استاد کی عزت کرنا باپ کی عزت سمجھا جاتا تھا، مگر آج استاد سے دوستوں کی طرح راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کل تک غریب و ناتواں کی معاشرے میں عزت و توقیر تھی، مگر آج کمتر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کل تک بچوں کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات سے آشنائی تھی، مگر آج امت مسلمہ کے ہونہاروں کے جسموں میں یہود و نصارہ کے تہذیب و تمدن کا زہر راسخ کیا جا رہا ہے۔ کل تک رشتہ داروں سے خندہ پیشانی سے ملا جاتا تھا، مگر آج رشتوں کا لحاظ دولت کی چمک دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ کل تک امت مسلمہ کے حکمران مسجدوں کے امام ہوا کرتے تھے، مگر آج اقتدار کے نشے میں مست اور رنگ رلیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ کل تک کسی دریا کے کنارے جانور کا پیاسا مر جانے سے امت مسلمہ کا حاکم اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں خود کو باعث گرفت سمجھتا تھا، مگر آج یہود و نصارہ کی تعلیم سے لبریز حکمران انسانی خون کی ہولی کھیل کر بھی خود کو آزاد خیال تصور کرتا ہے۔ کل تک دین اسلام کے غیور مسلمان اپنے اخلاق سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، مگر آج اسلامی معاشرے میں اخلاقیات کی تعریف کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ کل تک صلہ رحمی ہر مسلمان کی شیان شان تھی اور سینے میں ہر انسان کے لیے رحم دلی کا جذبہ بیدار تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔
مگر آج ہر مسلمان کے دل میں اپنے ہی حقیقی باعث انتہا درجے کی دعوت نے جگہ لے رکھی ہے۔ کل تک امت مسلمہ کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن کریم کی تلاوت سنایا کرتی تھیں، مگر آج دودھ بھی بازار کا پلایا جاتا ہے اور کلام بھی بازار کا سنایا جاتا ہے۔ کل تک معاشرے میں سکون، محبت اور شرم و حیا کی راجدھانی تھی، مگر آج ہر طرف بے حیائی اور بغیرتی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ان سب حالات کو پیدا کیا گیا ہے ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے، اور وہ گھناؤنی سازش صرف اور صرف یہود و نصارہ کا سازشی نظام تعلیم ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں اور تعلیمات اسلامیہ سے ان کے قلوب کو روشن کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے لبریز نہیں کرنا تو پھر اور کنہوں نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اسلام پر زندہ رکھے اور کامل ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔